علیکم۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دبیر حسین رضوی مرحوم کی ایک اور زبردست تفتیشی کہانی جس کا نام ہے بھائی کی خاطر۔ جون سن 1942 تک یوں نظر آنے لگا تھا جیسے ہندوستان سے برطانیہ کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ امکان یہی تھا کہ اس کی بجائے بر صغیر پر جاپان کا سورج طلوع ہوگا۔ ادھر جرمنوں نے یورپ سے انگریزوں اور فرانسیسیوں کو بڑی ہی بری طرح بے دخل کر دیا تھا اور برطانیہ کی تباہی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ادھر تمام تر بحر الکاہل پر جاپانی چھا گئے تھے۔ ہانگ کانگ، سنگاپور، ملایا، سماٹرا، بورینو اور برما سے انگریزوں کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا اور وہاں شہنشاہ جاپان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ برما کے راستے جاپانی فوجیں ہندوستان کے دروازے پر پہنچ چکی تھیں۔ ہندوستان پر قبضے کے لیے زمین ہموار کرنے کی خاطر جرمنوں اور جاپانیوں کے جاسوس اور تخریب کار ایک فوج ہندوستان میں زیر زمین سرگرم تھی۔ ان میں بیشتر ہندوستانی باشندے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد تو ان کی تھی جو پیسے کی خاطر جرمنوں اور جاپانیوں کے لیے کام کرتے تھے، لیکن ان میں ایسے وطن پرست بھی تھے جو ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کی کوشش میں تھے۔ ان میں وہ ہندو بھی تھے جو جاپانیوں کے ساتھ سودا بازی کر کے ہندوستان پر ہندو راج قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور ان میں دہشت پسندوں کا بھی ایک خطرناک گروہ تھا جن کی سرگرمیاں تباہ کن تھیں۔ یہ سکھ تھے جو ببرا کالی دہشت پسند کہلاتے تھے۔ انہیں روس میں سبوتاژ یعنی تباہ کاری کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ ملک میں آئے دن تباہ کاری اور جاسوسی کی پراسرار وارداتیں ہوتی تھیں اور ملزموں کا سراغ لگانا ناممکن ہو جاتا تھا۔ تمام تر سراغ رساں ایجنسیاں ان کے خلاف مصروف عمل رہتی تھیں۔ میں ان دنوں پنجاب سی آئی ڈی میں سب انسپکٹر تھا۔ جون سن 1942 میں شملہ اور کالکا کے درمیان ایک ایسی واردات ہو گئی جس نے برطانیہ کی پریوی کونسل اور پارلیمنٹ تک کو ہلا ڈالا۔ اتنی بڑی اور اتنی سنگین واردات کسی منظم گروہ کی ہی ہو سکتی تھی۔ شملہ سے ایک ریل کار کالکا کو روانہ ہوئی۔ شملہ پہاڑی مقام ہونے کی بدولت ہندوستان کا موسم گرما کا دارالحکومت تھا۔ تمام بڑے افسر اپنے دفاتر کے ساتھ شملہ منتقل ہو جاتے تھے۔ یہ ریل کار جو شملہ سے کالکا کو آ رہی تھی آج کی ریل کاروں کی طرح اتنی بڑی نہیں تھی۔ یہ چھوٹی سی تھی جسے ریل موٹر کہا جاتا تھا۔ شملہ تک جانے آنے والی ریل گاڑیاں اور ریل موٹریں اس لیے بھی چھوٹی ہوتی تھیں کہ ریل کی پٹری عام پٹری کی چوڑائی سے نصف تھی، جسے عام زبان میں 2.5 فٹی اور صحیح الفاظ میں نیرو گیج کہا جاتا تھا۔ واردات والی رات موٹر میں 7-8 انگریز اعلیٰ افسر شملہ سے آ رہے تھے۔ یہ سب سول اور فوج کے اعلیٰ حکام تھے۔ ان کے ساتھ اتنی ہی تعداد انگریز عورتوں کی تھی۔ یہی کل مسافر تھے۔ ریل موٹر کا ڈرائیور سہارنپور کا رہنے والا عبدالوحید نام کا ایک مسلمان تھا۔ اس کے ایک قریبی رشتہ دار محترم M.I. فاروقی دہلوی آج کل کراچی میں بکسلے میں کیمیکل انجینئر ہیں۔ ریل موٹر کالکا سے پہلے آنے والے اسٹیشن ٹکسال پر پہنچی تو وہاں میل وین کھڑی تھی۔ یہ بھی شملہ سے کالکا کی طرف آ رہی تھی اور یہ بھی واردات والی ریل موٹر کی طرح ریل موٹر ہی تھی اور اسی طرح چھوٹی بھی تھی۔ اس میں ڈاک آ رہی تھی اور اس میں 1.5-2 لاکھ روپیہ بھی آ رہا تھا۔ گارڈ کے سوا اس میں کوئی اور مسافر نہیں تھے۔ اس میں مسافر ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہ حکومت کی خصوصی ریل موٹر تھی۔ اس میل وین کو اعلیٰ افسروں والی ریل موٹر سے پہلے روانہ ہونا تھا، لیکن افسروں نے اسٹیشن ماسٹر کو حکم دیا کہ ان کی ریل موٹر کو پہلے جانے دیں۔ ہندو اسٹیشن ماسٹر اتنے بڑے انگریز افسروں کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ اس نے میل وین کو روکے رکھا اور افسروں کی ریل موٹر کو سگنل دے کر روانہ کر دیا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ریل موٹر انگریز افسروں کے حکم سے نہیں، خدا کے حکم سے پہلے روانہ کر دی گئی ہے۔ ان تمام افسروں کی زندگی چند منٹ کی رہ گئی تھی۔ ریل موٹر روانہ ہوئی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ گاڑی پہاڑی علاقے میں سے موڑ کاٹتی اور رات کی تاریکی کو چیرتی آ رہی تھی۔ دونوں طرف جنگل سے لدی ہوئی پہاڑیاں اور چٹانیں تھیں۔ یہ علاقہ مری اور سوات سے زیادہ حسین اور دلکش ہے، مگر اس رات اس کے حسن اور دلکشی میں موت گھات لگائے بیٹھی تھی۔
कालका 2-2.5 मील दूर रह गया था। आगे उर्दू के हिंसा 7 की तरह का मोड़ आ गया था जिसे एल्बो टर्न कहा जाता है। रेल मोटर उस मोड़ पर आई तो उसकी रोशनी में ड्राइवर को पटड़ी पर बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे दिखाई दिए। फासला कुछ भी नहीं था। रेल मोटर को पत्थरों से टकराना था और मुसाफिरों समेत तबाह होना था। ड्राइवर ने इंजन बंद किया और गाड़ी को रिवर्स में डाल दिया। दाईं तरफ से तारीकी से एक गोली फायर हुई जिसने ड्राइवर की खिड़की का शीशा तोड़ा। ड्राइवर अब्दुल वहीद के सीने में दाखिल हुई और दिल में जा रुकी। उसके पीछे दूसरी गोली आई, ये भी अब्दुल वहीद के दिल में जा रुकी। बाद में जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो अब्दुल वहीद मुर्दा हालत में सीट पर बैठा था। उसका एक हाथ इंजन के स्विच पर और दूसरा रिवर्स गियर पर था। दिल में 2 गोलियां उतर जाने से वो तड़पे बगैर मर गया था। उसके हाथों की पोजीशन से पता चलता था कि उसने इंजन बंद किया और गाड़ी को रिवर्स में डाला था। उसकी ये कोशिश कामयाब रही थी। रेल मोटर पत्थरों के करीब जाकर रुक गई थी, मगर फिर असल तबाही शुरू हो गई। मुसाफिरों के कंपार्टमेंट पर तेज़ फायर, जिसे फ़ौजी ज़ुबान में रैपिड फायर कहते हैं, होने लगा। जिस तरफ से फायर आ रहा था उधर मर्द बैठे थे, यानी दाईं तरफ। बाईं तरफ वाली सीटों पर औरतें बैठी थीं। तमाम मर्द मारे गए। तादाद 7-8 थी। तमाम औरतें साफ बच गईं, कोई ज़ख्मी भी ना हुई। जो मर्द मारे गए वो बहुत ऊंचे ओहदों के अंग्रेज़ अफसर थे। उनमें एक अफसर सूबा सिंध का कमिश्नर था। उसके पीछे मेजर जनरल केरी ग्रे बैठा था, वो भी मारा गया। उससे पीछे वाली सीट पर स्काउट्स कमिश्नर हाग था, वो भी मारा गया। और उसके पीछे उसका बेटा कैप्टन हाग था, वो भी मारा गया। मरने वाले दीगर अंग्रेज़ों के ओहदे और रुतबे भी कुछ कम नहीं थे। रात के वक्त जब कालका रेलवे स्टेशन पर एक मेल वैन और उसके पीछे आने वाली एक रेल मोटर का इंतज़ार कर रहे थे, स्टेशन पर 6 अंग्रेज़ औरतें पहुंचीं। वो शिमला की तरफ से आने वाली पटड़ी पर पैदल आई थीं। उनकी हालत ये थी कि सब ने हाथ हैंड्स अप की पोजीशन में ऊपर कर रखे थे और सब मारे खौफ के कांप रही थी। वो 2.5 मील सफ़र तय करके आई थी। स्टेशन पर पहुंचकर उनमें से बास की चीखें निकल गई। उन्हें फ़ौरन रेलवे पुलिस के पास ले जाया गया। उन्होंने बयान दिया कि वो शिमला से रेल मोटर पर आ रही थी। टिकसाल से आगे जब रेल मोटर एक मोड़ पर पहुंची तो अचानक शदीद धचकों के साथ रुक गई। फिर बेतहाशा गोलियां चलीं जिनसे सारे आदमी मारे गए या शदीद ज़ख्मी हो गए। उनमें से कोई भी तड़पता या हिलता जुलता नज़र ना आया। उन्होंने बताया कि दोनों तरफ पहाड़ियाँ और जंगल और तारीकी थी। फायरिंग बंद हुई। रेल मोटर का दरवाज़ा खुला और 2 नकाबपोश अंदर आए। उन्होंने अंदर का जायज़ा लिया, देखा कि तमाम मर्द ख़त्म हो चुके हैं और औरतें सही सलामत हैं। तो उन्होंने औरतों को नीचे उतारा, उनकी जामा तलाशी ली, नकदी ले ली। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एक नकाबपोश ने अंग्रेज़ी बोली थी। औरतों को नीचे उतारने के लिए उसने कहा था गेट डाउन। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की थी। जामा तलाशी लेकर उन्होंने तमाम औरतों का रुख कालका की तरफ करके पटरी पर खड़ा कर दिया और हेड्स अप कहा। उन्होंने हाथ ऊपर किए तो एक नकाबपोश ने कहा डाउन द ट्रैक, पटरी पर चल पड़ो। तमाम औरतें हाथ ऊपर उठाए कालका की सिमत चल पड़ी। पहाड़ी जंगल की तारीक रात में उनका प्यादा सफ़र उनकी जान लेने के लिए काफ़ी था। हर लम्हा उनके दिल पर यह खौफ तारी रहा कि पीछे से गोलियां चलेंगी और वो सब मर जाएंगी, मगर कोई गोली ना चली। उनमें से किसी ने पीछे मुड़कर भी ना देखा। कालका पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि उनके पीछे कोई भी नहीं। कालका रेलवे स्टेशन ने इब्तदाई रिपोर्ट यानी FIR तैयार की, जिसका नंबर था सन 1942-18 ज़ेर दफ़ा 302, 397, 394 ताज़ीरात हिंद। कालका रेलवे और सिटी पुलिस जाए वारदात पर पहुंची। रेल मोटर वहीं खड़ी थी। ड्राइवर की लाश सीट पर थी। मुसाफिरों की कंपार्टमेंट में लाशें थीं। फर्श पर खून था। तमाम लाशें बाहर निकाली गईं। रेल मोटर पर हमला और एक ही साथ इतने सारे अंग्रेज़ अफसरों का कत्ल बड़ी संगीन वारदात थी।
یہ جرمنی یا جاپان کے تخریب کاروں یا وطن پرست منظم دہشت پسندوں کی واردات معلوم ہوتی تھی۔ اس لائن پر کبھی ایسی واردات نہیں ہوئی تھی۔ تفتیش اور سراغ رسانی کا چکر چل پڑا، مگر ہر قدم پر واردات کی کڑیاں اندھیرے میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ عورتوں کے بیان اور ریل موٹر کی حالت کے مطابق بہت زیادہ فائرنگ ہوئی تھی، مگر وہاں سے فائر کیے ہوئے ایمونیشن کا ایک بھی کھوکھا یعنی فائرڈ کیس نہیں ملا۔ تمام علاقہ چھان مارا گیا، نہ کوئی کھوکھا ملا، نہ کسی کے پاؤں کا نشان ملا۔ کھرا نہ ملنے کی وجہ یہ تھی کہ علاقہ پہاڑی اور جنگلاتی تھا۔ عجیب چیز لاشوں کے پوسٹ مارٹم میں سامنے آئی، یہ وہ گولیاں بلیٹ ہیڈز تھیں جو لاشوں کے اندر سے برآمد ہوئیں۔ یہ انگریزی ساخت کی نہیں تھیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کس ملک کی ہیں۔ گولیاں عموماً سیسے اور تانبے کی بنی ہوتی ہیں، لیکن یہ گولیاں بہترین فولاد کی بنی ہوئی تھیں۔ ان کی نوک برچھی کی انی کی شکل کی تھی۔ ماہرین یہ گولیاں دیکھ کر چکرا گئے۔ یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون سے ہتھیار سے فائر کی گئی ہیں۔ اس واردات کی رپورٹ دلی مرکزی دفتر کو، وائسرائے کو اور GHQ کو بھیجی گئی۔ وہاں سے ماہرین اور سراغ رساں آ گئے۔ ریل موٹر پر مجرموں کی انگلیوں کے نشان تلاش کیے گئے جو کہیں بھی نہ ملے۔ مجرم جو سامان لوٹ لے گئے تھے اس میں نقدی بھی شامل تھی۔ یہ تمام نقدی کوئی زیادہ نہیں تھی، انگریز اپنے ساتھ بہت کم نقدی رکھا کرتے تھے۔ اس واردات کی رپورٹ فوری طور پر انگلینڈ بھیجی گئی۔ وہاں یہ رپورٹ پریوی کونسل اور پارلیمنٹ میں پیش ہوئی۔ حکومت برطانیہ تڑپ اٹھی۔ وائسرائے ہند کو بڑا سخت حکم بھیجا گیا کہ مجرموں کو بہت جلد گرفتار کیا جائے۔ سن 1942 کی جنگی صورتحال میں ہندوستان بڑا ہی حساس اور نازک خطہ بن گیا تھا۔ ایسی تباہ کن تخریب کاری کم از کم ہندوستان میں انگریزوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وائسرائے ہندوستان کا حکم CID، ملٹری اور سول انٹیلیجنس اور دیگر سراغ رساں ایجنسیوں کے لیے مصیبت بن گیا، مگر کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ کام کسی تھانے کے تھانے دار کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے لیے اسپیشل سٹاف مقرر کیا گیا جس کا سربراہ پنجاب CID کا SP سردار بہادر بخشی سمپورن سنگھ تھا۔ اس کے نائب چودھری محمد اصغر DSP اور مہتا دیوان چند DSP تھے، اور اس سٹاف میں انسپکٹر ہرمس لال بھی تھا۔ یہ سٹاف اپنے ضروری عملے کے ساتھ کالکا پہنچا اور تفتیش کا آغاز کیا۔ یہاں یہ پیش نظر رکھے کہ اس قسم کی سنگین وارداتوں کی اطلاع اور مختصر واقعات تمام پولیس اسٹیشنوں کو تحریری طور پر دیے جاتے تھے، اور کوئی ہتھیار یا کوئی اور چیز موقع واردات سے برآمد ہو تو اس کی تصویر بھی بھیجی جاتی تھی۔ اس طرح بعض اوقات ایک علاقے کی واردات کا سراغ کسی دور دراز علاقے سے مل جایا کرتا تھا۔ ریل موٹر کی واردات میں جو گولیاں لاشوں کے اندر سے برآمد ہوئی تھیں ان کی تصاویر اور مختصر حالات ہر جگہ بھیج دیے گئے۔ اس اسپیشل سٹاف نے کام تو شروع کر دیا، لیکن اوپر سے اس قدر دباؤ پڑ رہا تھا جو ناقابل برداشت تھا۔ اوپر سے بار بار جلدی کرنے کے احکامات آتے اور باس پرس ہوتی کہ تفتیش کس مرحلے میں، مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسپیشل سٹاف نے تفتیش کا رخ ببرا کالی دہشت پسندوں کی طرف پھیر دیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ روس کے تربیت یافتہ دہشت پسند تھے۔ ایسی کامیابی سے واردات کرنا کہ کھرا کھوج ہی نہ ملے کسی تربیت یافتہ گروہ کا ہی کام ہو سکتا تھا۔ یہ واردات عام ڈاکوؤں اور رہزنوں کی تھی ہی نہیں۔ جو گولیاں استعمال ہوئیں وہ غیر ملکی تھیں۔ ببرا کالی دہشت پسندوں کے زمین دوز ہیڈ کوارٹر ضلع ہوشیارپور اور فیروز پور میں تھے۔ اسپیشل سٹاف نے انہی اضلاع کو تفتیش کا میدان بنایا۔ مخبروں کے ایک ہجوم کو سرگرم کر دیا گیا۔ وقت دنوں اور ہفتوں کے حساب سے نہیں، مہینوں کے حساب سے گزر رہا تھا۔ وائسرائے اور گورنر باولے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک روز اسپیشل سٹاف نے ایک کامیابی حاصل کر لی۔ کیرت پور میں قتل کی ایک واردات ہوئی تھی جس کا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ایک دہشت پسند بھولا سنگھ سرلات تھا۔ اسے کسی شک میں ریل موٹر کی تفتیش میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے اقبال جرم کر لیا جس میں اس نے کہا کہ یہ واردات اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کی ہے۔ بھولا سنگھ کا اقبالی بیان دفعہ 164 کے تحت ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں قلم بند کرا لیا گیا اور اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع ہو گئی، جو ایک لمبا کام تھا بلکہ بہت زیادہ وقت لینے والی مہم تھی۔ عدالت میں چالان پیش نہ کیا گیا۔ اسپیشل سٹاف نے انگریز بادشاہ کو تفتیش کی کامیابی کی خوشخبری سنا کر مطمئن کر دیا۔
تمام ملزموں کی گرفتاری کا انتظار کیا جانے لگا۔ اس واردات کی خبریں اخباروں میں چھپ رہی تھیں۔ لوگ سنسنی خیز انکشافات کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ اس دوران بٹھنڈا ریلوے اسٹیشن اور شہر کے درمیان رات کے وقت ویران سڑک پر ایک اور سنگین واردات ہو گئی۔ 3 دوست جن میں ایک سکھ وکیل تھا ہر شام سیر کے لیے اس سڑک پر ریلوے اسٹیشن کی طرف جایا کرتے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ایک شام وہ جا رہے تھے کہ ایک درخت کے نیچے سے گزرے۔ درخت سے ایک نقاب پوش نے چھلانگ لگائی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ پستول عجیب سی ساخت کا تھا۔ نقاب پوش نے پستول کی نالی ان کی طرف کر کے کہا، جو کچھ پاس ہے نکال دو۔ سکھ وکیل نے مزاحمت کی اور نقاب پوش پر حملہ کر دیا۔ نقاب پوش نے اسے گولی مار دی۔ سکھ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے دونوں دوستوں کے پاس جو کچھ تھا وہ نقاب پوش کے حوالے کر دیا۔ نقاب پوش نے انہیں شہر کی طرف بھگا دیا۔ انہوں نے سٹی پولیس کے پاس رپورٹ درج کرائی۔ تھانے کا انچارج سردار مہندر سنگھ انسپکٹر تھا۔ وہ فوراً موقع واردات پر پہنچا۔ چونکہ واردات ریلوے پولیس کی حدود میں ہوئی تھی اس لیے کیس اسی کے پاس رجسٹر ہوا۔ انچارج سب انسپکٹر ہنسراج تھا۔ وہ بھی موقع واردات پر گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی اور اسی وقت ایک ماہر کھوجی کو بلایا۔ رات اندھیری تھی۔ روشنی کا انتظام پیٹرومیکس یعنی گیس لیمپوں سے کیا گیا۔ جائے واردات پر ملزم کا کھرا صاف تھا۔ زمین ریتلی بھربھری تھی۔ کھوجی نے کھرا اٹھایا۔ آگے کھیت آ گئے۔ وہاں کھرا اٹھانے میں دشواری پیش آئی۔ کھوجی کی مہارت قابل داد تھی۔ اس نے پاؤں کے ذرا سے نشان سے بھی کھرا اٹھایا اور بڑھتا چلا گیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور کھوجی زمین سے بھید لے رہا تھا۔ کھرا ریلوے اسٹاف کے کوارٹروں کی طرف جا رہا تھا۔ سحر کے 3 بجے کھرا ریلوے اسٹاف کے کوارٹر کے دروازے پر جا پہنچا۔ کھوجی نے خود اعتمادی سے پولیس سے کہا، آپ کا مجرم اس کوارٹر میں ہے۔ یہ قابل یقین نہیں لگتا تھا کہ کسی ریلوے کوارٹر میں کوئی راہزن رہتا ہو، مگر کھوجی کے فیصلے کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر آپ کسی کھوجی کے ساتھ چل کر اس فن کا کمال دیکھیں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہوگا، لیکن وہ 100% صحیح ہوتا ہے۔ دروازے پر دستک دی گئی، کوئی جواب نہ ملا۔ 3-4 بار دستک کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا تو پولیس نے رائفلوں کے بٹوں سے دروازہ توڑ دیا۔ سب انسپکٹر ہنسراج ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں ریوالور لیے آگے بڑھا۔ اس نے کوارٹر کے صحن میں پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ اندر سے ایک گولی فائر ہوئی۔ ہنسراج گرا اور مر گیا۔ پولیس نے کوارٹر کو محاصرے میں لے لیا۔ ریاست پٹیالہ کی پولیس بھی مدد کے لیے آ گئی۔ اس کا انچارج انسپکٹر عاشق محمد خان تھا۔ ان کا ایک بیٹا خلیل پاکستان پولیس میں سب انسپکٹر رہ چکا ہے، لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکے۔ کوارٹر سے پولیس پر فائر آتا رہا۔ پولیس بھی فائر کرتی رہی۔ ارد گرد کے کوارٹروں میں رہنے والے دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ ہندوستان ابھی محفوظ تھا، لیکن ریلوے کوارٹروں میں جنگ کا منظر پیدا ہو گیا۔ کوارٹر سے آنے والے فائر سے اندازہ ہوتا تھا کہ ایک ہی آدمی فائر کر رہا ہے۔ اس کوارٹر میں بٹھنڈا لوکو شیڈ کا ہیڈ مستری عبدالکریم رہتا تھا۔ وہ صوبہ سرحد کا رہنے والا تھا، پٹھان تھا۔ اس کے افسر اور اس کے ساتھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عبدالکریم نے کسی راہزن کو پناہ دے رکھی ہے۔ وہ نیک فطرت اور بھلا آدمی تھا۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ راہزنوں اور ڈاکوؤں نے عبدالکریم کے کوارٹر کو زبردستی اپنا مورچہ بنا لیا۔ کوارٹر کے بالکل قریب دیوار کے ساتھ ایک گھنا درخت تھا۔ انسپکٹر مہندر سنگھ نے سیر کے دھندلکے میں دیکھا کہ دیوار سے ایک آدمی درخت پر چڑھ رہا تھا۔ انسپکٹر مہندر سنگھ نے گولی چلائی جو خطا نہ گئی۔ وہ آدمی درخت سے گرتے گرتے کوارٹر کے صحن میں گرا۔ اس کے ساتھ ہی کوارٹر سے فائر بند ہو گیا، لیکن پولیس نے فائر جاری رکھا۔ اندر سے اب کوئی گولی نہیں آ رہی تھی، تاہم پولیس نے احتیاط لازمی سمجھی اور کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ صبح کا اجالا ذرا صاف ہونے لگا تو پولیس نے فائرنگ بند کر دی۔ کوارٹر کے صحن سے کسی عورت کی کراہتی ہوئی آواز آئی، اندر آ جاؤ، وہ مر گیا ہے۔ اندر گئے۔ صحن میں عبدالکریم ہیڈ مستری کی لاش پڑی تھی۔ اس کی عمر 35 سال تھی۔ اس کے پاس اس کی بیوی بیٹھی تھی، وہ زخمی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اندر کمرے میں تھی۔ اس کا خاوند زخمی ہو کر گرا تو اس نے پانی مانگا۔ بیوی اس کے لیے پانی لے کے آئی تو اسے بھی گولی لگی۔ وہ خاوند کو پانی نہ پلا سکی، وہ مر چکا تھا۔ پولیس نے کوارٹر کی تلاشی لی۔
ایک کمرے میں چارپائی کے نیچے عبدل کریم کا بیٹا جس کی عمر 9-10 سال تھی چھپا ہوا تھا۔ بیوی کا نام جنت اور لڑکے کا نام محمد حسین تھا۔ عبدل کریم کے پاس جو ریوالور تھا وہ جرمن ساخت کا تھا۔ یہ چوڑی میگزین والا پستول تھا جسے مشین پسٹل بھی کہتے تھے۔ عبدل کریم کے پاس گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ کوارٹر سے 3 دوستوں کا مال مسروقہ برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی مشکوک چیز برآمد نہ ہوئی۔ جس کسی نے سنا کہ عبدل کریم پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، اس نے پولیس کو برا بھلا کہا۔ عبدل کریم کے افسروں نے کہا کہ وہ نہایت شریف انسان اور نہایت قابل کاریگر تھا۔ اس کے خلاف کبھی کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ اس کے ساتھیوں اور پڑوسیوں نے بھی اس کے اخلاق، چال چلن اور ملنساری کی تعریف کی۔ اس سے پولیس کو یہ شک ہوا کہ کوارٹر میں کوئی جرائم پیشہ ہوگا جس نے مقابلہ کیا اور نکل گیا ہوگا۔ اس شک کی تصدیق یا تردید اس کی بیوی کر سکتی تھی یا اس کا بیٹا۔ بیٹا کمسن تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سو گیا تھا۔ فائرنگ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو ماں نے اسے چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کوارٹر سے کون فائر کر رہا تھا۔ عبدل کریم کی بیوی جنت دلیر عورت تھی۔ اسے صاف کہہ دیا کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ پٹھانوں کی روایتی دلیری، بے خوفی اور عہد کی پختگی کی زندہ مثال ثابت ہوئی۔ اس وقت تک یہی خیال تھا کہ عبدل کریم رازنی ایک سکھ وکیل اور ایک سب انسپکٹر کے قتل اور پولیس مقابلے کا مرتکب ہوا ہے، لیکن دونوں مقتولین کی لاشوں کے پوسٹ مارٹم نے کچھ اور ہی انکشاف کیا۔ دونوں لاشوں سے جو گولیاں برآمد ہوئیں وہ اسی ساخت کی تھیں جو ریل موٹر میں مارے جانے والے انگریز افسروں کی لاشوں سے برآمد ہوئی تھی۔ بٹھنڈا پولیس کے پاس بھی ان گولیوں کی تصویریں آئی تھیں۔ ان سے رازنی اور پولیس مقابلے کی واردات کی شکل و صورت ہی بدل گئی۔ فوراً ریل موٹر والی واردات کی تفتیش کرنے والے اسپیشل سٹاف کو اطلاع دی گئی، لیکن وہ سٹاف مطمئن تھا کہ اس نے اصل مجرم یعنی بھولا سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ بھولا سنگھ سے ایسا پستول برآمد نہیں کیا گیا تھا جس سے یہ مخصوص گولیاں فائر کی جاتی ہوں۔ عبدل کریم کی بیوی جنت نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اس پر تشدد کیا جانے لگا۔ اس نے زبان نہ کھولی۔ عبدل کریم کے گاؤں سے اس کے چال چلن کی رپورٹ لی گئی۔ وہاں کی پولیس نے نہ صرف اچھی رپورٹ دی بلکہ اس کے چال چلن کی تعریف کی۔ جنت کو غیر انسانی اذیتیں دی جانے لگیں، مگر جوں اذیتوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اس کا عزم پختہ ہوتا جاتا تھا۔ اس کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ اپنے خاوند کے خلاف کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر یہ کوئی عام قسم کی وارداتیں ہوتی اور کوئی سراغ نہ ملتا تو پولیس انہیں جائز یا ناجائز طریقے سے گول کر جاتی، مگر ریل موٹر کی واردات میں فائر ہونے والی یہ گولیاں وائسرائے ہند اور گورنر پنجاب کے دل میں اتری ہوئی تھیں۔ حکومت اسپیشل سٹاف کے سربراہ ایس پی بخشی سمپورن سنگھ کی جان کو آئی ہوئی تھی۔ سمپورن سنگھ نے بھولا سنگھ دہشت پسند سے تو اقبالی بیان لے لیا تھا، لیکن اس بیان کی کڑیاں ملا کر اور تمام ملزموں کو گرفتار کر کے کیس تیار کرنا محال ہو رہا تھا۔ اوپر والوں کو جب یہ اطلاع ملی بٹھنڈا کی ایک واردات سے جرمن مشین پسٹل اور اس کی گولیاں برآمد ہوئی ہیں اور ایک پٹھان پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، تو انہیں ایس پی سمپورن سنگھ کی کارگزاری پر شک ہونے لگا۔ سمپورن سنگھ کا اسپیشل سٹاف زیر عتاب آ گیا اور دوسرا سٹاف مقرر کیا گیا۔ یہ تمام سٹاف مسلمان تھا۔ اس کے سربراہ خان بہادر سید احمد شاہ مرحوم او بی ای ایس پی سی آئی ڈی پنجاب تھے۔ ان کے ماتحت ان کے اپنے بیٹے سید نذیر احمد رضوی مرحوم ڈی ایس پی۔ ان کا انتقال مارچ سن 1977 میں شاہ جمال کالونی لاہور میں ہوا ہے۔ مجھے بھی اس سٹاف میں رکھا گیا۔ میں ان دنوں پنجاب سی آئی ڈی لاہور میں سب انسپکٹر تھا۔ ہمارے ساتھ ایس آئی آفتاب علی مرحوم بھی مقرر ہوئے۔ ان کا بیٹا مجاہد علی مشرق میگزین کراچی میں سب ایڈیٹر تھا۔ ہم بٹنڈا گئے، عبدل کریم کی واردات کی تفصیلی رپورٹ دیکھی، اپنی ضرورت کے مطابق معلومات حاصل کی۔ جنت اور اس کے بیٹے محمد حسین کو دیکھا۔ جنت بہت بری حالت میں تھی۔ پولیس کے ظالمانہ تشدد نے اس کا حلیہ بگاڑ ڈالا تھا۔ اس پر اس حد تک ظلم کیا گیا کہ اس کے زخم کا علاج تک نہ کیا گیا۔ اتنی اذیت کے باوجود اس نے زبان نہیں کھولی تھی۔ میں نے جب اسے اپنے چارج میں لیا تو اس نے مجھے بھی کہا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں ہندو یا سکھ نہیں، مسلمان ہوں اور اسے ظلم سے نجات دلانے آیا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے اس کے زخم کی مرہم پٹی کرائی۔
میں اس کا علاج باقاعدگی سے کراتا رہا، اس کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر دیا اور اس کے کم سن بیٹے کی دیکھ بھال بھی کرنے لگا۔ میں نے عملی طور پر اسے یقین دلا دیا کہ میں نے دل میں اسے بہن کا درجہ دے دیا ہے۔ وہ بے شک دلیر اور نڈر عورت تھی، لیکن وہ عورت تھی۔ میرے مشفقانہ سلوک سے مظلوم عورت کی کمزوریاں ابھر کر سامنے آ گئیں اور وہ میری پناہ کی طلبگار ہو گئی۔ ہم نے عبدالکریم کے کوارٹر کی ایک بار پھر تلاشی لی۔ میں نے جنت کو اپنی تحویل میں رکھا، اس سے کوئی خاص بات نہ پوچھی۔ میرا رویہ پولیس والوں جیسا نہیں تھا۔ جنت نے خود ہی بتایا کہ عبدالکریم کالکا سے تبدیل ہو کر بٹھنڈا آیا تھا۔ میں نے جب اس سے کالکا سے بٹھنڈا تبدیلی کی تاریخ اور مہینہ پوچھا تو معلوم ہوا عبدالکریم ریل موٹر کی واردات کے 6 ماہ بعد بٹھنڈا آیا تھا، یعنی واردات کے وقت وہ کالکا میں تھا۔ جنت میرے سلوک سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے مجھے کہا کہ کالکا پہنچ کر وہ مجھے کچھ باتیں بتائے گی۔ ہمیں کالکا جانا ہی تھا۔ بٹھنڈا کی واردات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم سب کالکا گئے۔ وہ راز جو تشدد اور اذیت رسانی سے جنت کے سینے سے نہ نکالا جا سکا، وہ میرے پیار بھرے سلوک نے نکال لیا۔ میں نے جسمانی نہیں، نفسیاتی طریقہ اختیار کیا تھا۔ میں نے اداکاری نہیں کی تھی، اس عورت کو کوئی دھوکہ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ مسلمان عورت تھی، ہندوؤں اور سکھوں نے اسے تشدد کا تختہ مشق بنایا تھا۔ اس سے میرے ملی جذبات بیدار ہو گئے تھے۔ مجھے یہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ اس عورت کو جرم سے واقفیت ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ جرم میں شریک نہیں۔ کالکا پہنچے تو اس نے اس انداز سے ایک نشاندہی کی جیسے میرے احسان کا صلہ دینا چاہتی ہو۔ اسی نشاندہی میں سارا راز تھا۔ اس نے مجھے وہ کوارٹر بتایا جس میں اس کا خاوند رہائش پذیر تھا۔ جنت بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہاں سے انہیں بٹھنڈا بھیج دیا گیا تھا۔ اتنا عرصہ یہ کوارٹر خالی رہا تھا۔ جنت نے اس کے صحن میں ایک جگہ اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے کھودو۔ کھدائی گہری کرنی پڑی۔ لوہے کا ایک باکس برآمد ہوا، اس میں سے ایک پستول برآمد ہوا۔ یہ اسی ساخت کا تھا جو عبدالکریم کے مرنے کے بعد بٹھنڈا سے اس سے برآمد ہوا تھا۔ جنت نے بتایا کہ ریل موٹر پر ان دونوں پستولوں سے فائرنگ کی گئی تھی اور فائر کرنے والے عبدالکریم اور اس کا بھائی عبدالرحیم تھے۔ یہ چارسدہ کے رہنے والے تھے۔ ہم نے جب کالکا کی واردات کے کاغذات کا مطالعہ کیا تو انہیں مارے جانے والے میجر جنرل کیری گرے کی بیوی کا بیان نظر آیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ صوبہ سرحد کے قبائلی علاقے کی ایک چھاونی رزمک میں کچھ عرصہ رہی تھی۔ وہاں اس نے پشتو زبان سیکھی تھی۔ وہ پشتو سمجھنے لگی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب ریل موٹر پر فائرنگ کے بعد 2 نقاب پوش اندر آئے تو ان میں سے ایک نے پشتو میں کہا تھا یہ وہ گاڑی نہیں ہے۔ کسی نے بھی اس کے بیان کی طرف توجہ نہیں دی تھی، ورنہ یہ پتہ چل جاتا کہ ملزم پٹھان ہے۔ اب جنت نے انکشاف کیا تو میجر جنرل کیری گرے کی بیوی کا بیان صحیح نکلا۔ جنت نے انکشاف کیا کہ ایک روز چارسدہ سے عبدالکریم کا چھوٹا بھائی عبدالرحیم آیا اور آنے کا مقصد یہ بتایا کہ اس کی شادی کی بات پکی ہو گئی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شادی کا ملتوی یا منسوخ ہو جانا بڑی بے عزتی کا باعث بنتا۔ یہ عزت کا مسئلہ تھا۔ عبدالکریم بڑا بھائی تھا، وہ چھوٹے بھائی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنے پیسے اس کے پاس بھی نہیں تھے اور اتنا قرض بھی کہیں سے نہیں مل سکتا تھا۔ دونوں بھائی کسی اور طریقے سے پیسے کے حصول کی اسکیمیں بنانے لگے۔ جنت دوسرے کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ عبدالکریم نے یہ اسکیم بنائی کہ رات کو بکنگ آفس کو لوٹا جائے، لیکن یہ اسکیم اس وجہ سے رد کر دی گئی کہ ریلوے اسٹیشن بالکل سامنے پکڑے جائیں گے۔ وہ کوئی اور ترکیب سوچنے لگے اور 2-3 دن گزر گئے۔ عبدالکریم نے عبدالرحیم کو بتایا کہ رات شملہ سے میل وین آ رہی ہے اور اس میں 1.5-2 لاکھ روپیہ آ رہا ہے۔ جنت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عبدالکریم کو کس ذریعے سے پتہ چلا تھا کہ میل وین فلاں دن اور فلاں وقت آ رہی ہے اور اس میں اتنی رقم ہوگی۔ دونوں بھائیوں نے میل وین کو لوٹنے کے لیے گھات لگانے کی اسکیم بنائی۔ ایک شام دونوں بھائی ریوالور اور بہت سا ایمونیشن لے کر نکل گئے۔ رات دیر سے واپس آئے، صحن میں گڑھا کھودا اور دونوں ریوالور لوہے کے باکس میں بند کر کے باکس گڑھے میں رکھا اور گڑھا بند کر دیا۔ جنت کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کچھ رقم لائے تھے یا نہیں۔ وہ سو گئے۔ دوسرے دن عبدالرحیم اپنے گاؤں چلا گیا۔ تفتیش ہوتی رہی۔ عبدالکریم ارد گرد کی تفتیشی سرگرمیوں سے بے نیاز رہا اور 6 مہینے گزر گئے۔ عبدالکریم کو عارضی طور پر بٹھنڈا تبدیل کر دیا گیا۔
اسے کالکا واپس آنا تھا۔ اس نے گڑھا کھود کر ایک ریوالور نکال لیا اور دوسرا باکس میں بند کر کے گڑھے میں رکھ دیا اور بٹھنڈا چلے گئے۔ ایک رات عبدالکریم گھر آیا۔ جنت کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیوی کو خاوند کے ذاتی معاملات میں بولنے کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ پٹھان گھرانوں میں تو اس اصول پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ جنت نے اس سے کچھ نہ پوچھا، وہ سو گیا۔ جنت بھی اپنے بچے کے ساتھ سو گئی۔ آدھی رات کے بہت بعد دروازہ کھٹکا تو عبدالکریم نے ریوالور نکال لیا۔ پھر دروازہ توڑا جانے لگا۔ ایک ٹارچ کی روشنی دروازے میں داخل ہوئی۔ عبدالکریم نے ریوالور فائر کیا۔ ٹارچ اور ایک آدمی صحن میں گرے۔ پھر باہر سے گولیاں چلنے لگی۔ جنت اپنے بچے کے ساتھ عبدالکریم کے کہنے پر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے بچے کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ وہ خاوند کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن کوئی اور ہتھیار نہیں تھا۔ بہت دیر بعد عبدالکریم دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں سے گرا۔ اس نے جنت کو آواز دے کر پانی مانگا۔ وہ پانی دینے گئی تو اسے بھی گولی لگی۔ وہ زخمی حالت میں عبدالکریم تک پہنچی لیکن وہ مر چکا تھا۔ گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ جنت کو زخم سے بہتے خون نے بے حال کر دیا تو اس نے پولیس کو پکار کر کہا کہ اندر آ جاؤ، وہ مر گیا ہے۔ جنت سے ہم نے ضروری معلومات حاصل کر لیں۔ اس نے اپنے خاوند کے گاؤں کا نام بتایا۔ پنجاب CID لاہور کے سب انسپکٹر آغا محمد سلیم خان کو حکم دیا گیا کہ وہ عبدالکریم کے گاؤں چارسدہ جا کر عبدالرحیم کو گرفتار کرے۔ آغا محمد سلیم خان کا نام دراصل میں نے تجویز کیا تھا۔ وہ میرے دوست تھے۔ وہ چونکہ ہزروں کے رہنے والے تھے اس لیے پشتو بولتے تھے۔ صوبہ سرحد سے کسی پٹھان کی گرفتاری آسان نہیں ہوتی۔ ملزم قبائلی علاقے میں چلے جاتے تھے جہاں گرفتاری ناممکن ہو جاتی تھی۔ میں آغا محمد سلیم خان کی ذہانت اور جرأت سے واقف تھا۔ میری تجویز مان لی گئی۔ کالکا سے انہیں بصریہ ٹیلی فون مکمل ہدایات دی گئیں۔ وہ چارسدہ گئے اور ہماری توقعات کے مطابق عبدالرحیم کو گرفتار کر کے کالکا لے آئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک مضبوط شہادت بھی لے آئے۔ یہ ایک قیمتی پینسل تھی جو میجر جنرل کیری گرے کی بیوی کے پرس سے عبدالرحیم نے نکالی تھی۔ یہ عبدالرحیم کی جامع تلاشی سے آغا محمد سلیم خان نے برآمد کی تھی۔ مال مسروقہ کی فہرست میں یہ پینسل بھی لکھی ہوئی تھی۔ عبدالرحیم 27-28 سال کا خوبرو اور دلیر جوان تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی مارا گیا ہے اور بھائی کی بیوی اور بچہ پولیس کی حراست میں ہے تو اس نے جنت اور اس کے بچے کو مکمل طور پر بے گناہ ثابت کر کے اقبال جرم کر لیا۔ اس نے جنت کے بیان کی تصدیق کی اور کہا کہ انہوں نے میل وین لوٹنے کی اسکیم بنائی تھی اور اتنا بڑا جرم اس کی شادی کی خاطر کیا گیا تھا۔ یہ عبدالکریم کی قربانی تھی۔ دونوں بھائیوں نے کبھی معمولی سا جرم کرنے کا بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ چارسدہ پولیس نے دونوں بھائیوں کے حق میں رپورٹ دی تھی اور کہا تھا کہ یہ گھرانہ شریف گھرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ میری ڈیوٹی کے تقاضے کچھ اور تھے لیکن میرے جذبات کچھ اور تھے۔ میں مسلمان تھا۔ ان لوگوں نے انگریز افسروں کو قتل کیا تھا، کسی کا گھر نہیں لوٹا تھا۔ جنت نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ وہ راز نہ دیتی تو ہم بھی فرائض کی کوتاہی میں انگریز بادشاہ کے عتاب کا نشانہ بنتے۔ میں جنت کی اور تو کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے عبدالرحیم سے کہا کہ وہ اقبال جرم نہ کرے مگر اس نے جواب دیا کہ میں اپنے باپ کا بچہ ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے جنت سے اور اس کے بچے محمد حسین سے بھی عبدالرحیم سے کہلوایا کہ وہ اقبال جرم نہ کرے مگر وہ نہ مانا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس نے اقبال جرم نہ کیا تو پولیس جنت اور اس کے بچے کو حراست میں لیے رکھے گی اور پریشان کرے گی۔ اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس نے کہا عبدالکریم کو کالکا ریلوے اسٹیشن کے سٹاف سے معلوم ہوا تھا کہ میل وین آ رہی ہے اور اس میں نقدی ہوگی۔ دونوں بھائیوں نے 2.5 میل دور جا کر نہایت موزوں موڑ کا انتخاب کیا اور پٹڑی پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے۔ یہ پتھر ڈرائیور کو موڑ میں آ کر ہی نظر آ سکتے تھے۔ دونوں بھائی ریوالور تیار کر کے گھات میں بیٹھ گئے۔ ریل موٹر آئی۔ ڈرائیور نے اسے روکنے کی کوشش کی جو کامیاب رہی۔ ریل موٹر پتھروں سے ٹکرائی لیکن ٹکر شدید نہیں تھی۔ پہلا فائر عبدالکریم نے کیا، نشانہ قابل داد تھا۔ پھر دونوں بھائیوں نے مسافروں پر گولیاں چلائیں۔ پٹھان ہونے کی وجہ سے دونوں ماہر نشانہ باز تھے۔ فائرنگ بند کر کے ریل موٹر کے اندر گئے تو عبدالکریم نے کہا کہ یہ وہ گاڑی نہیں ہے۔ یہ تھے وہ پشتو کے الفاظ جو میجر جنرل کیری گرے کی بیوی نے سنے تھے۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ میل وین ٹیکسال اسٹیشن پر کھڑی تھی تو پیچھے سے واردات والی ریل موٹر آ گئی۔
دونوں کالکا کو جا رہی تھی۔ پہلے میل وین کو روانہ ہونا تھا، لیکن انگریز افسروں نے اسٹیشن ماسٹر کو حکم دیا کہ وہ پہلے ان کی ریل موٹر کو چھوڑے۔ یہ دراصل موت کا حکم تھا۔ عبدالکریم اور عبدالرحیم کا ہدف میل وین تھی۔ موت نے افسروں کو پہلے روانہ کر دیا۔ گھات میں بیٹھے ہوئے دونوں بھائی سمجھے کہ یہ میل وین ہے، یہ بھی ریل موٹر ہی تھی۔ رات کا وقت تھا، بھائیوں نے اسی کو نشانہ بنا ڈالا۔ عبدالرحیم کے اس انکشاف نے سب کو، خصوصاً اسلحہ اور ایمونیشن کے ماہرین کو حیران کر دیا کہ یہ دونوں ریوالور یعنی مشین پسٹل انہوں نے خود بنائے۔ یہ عبدالکریم کی کاریگری تھی۔ وہ ریلوے کا ہیڈ مستری تھا۔ ان کی گولیاں ریلوے انجن کے پسٹن سے بنائی گئی تھیں۔ پسٹن کا فولاد مضبوط ترین ہوتا ہے۔ اسلحے کا ماہر ایک انگریز ٹوف تھا، وہ چکرا گیا۔ عبدالکریم نے یہ پستول کچھ عرصہ پہلے بنائے تھے۔ یہ جرمنی کے پستول کی بالکل صحیح نقل تھی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جرمنی کا جو پستول ابھی اسلحے کے انگریز ماہرین کے لیے بھی نیا اور انوکھا تھا، اس ساخت کا پستول ایک پٹھان نے کس طرح بنا لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ عظیم جو اس وقت عروج کو پہنچی ہوئی تھی، شروع ہوتی جرمنی کے فوجی افسر صوبہ سرحد کے قبائلی علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ رپورٹوں کے مطابق انہوں نے قبائلی پٹھانوں کے لیڈر فقیرہ پپی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پہاڑیوں کے اندر اسلحہ بارود اور دیگر رسد کے ذخیرے رکھنے کے لیے غاروں کی طرح گودام کھود لیے۔ قبائلی علاقے کے دور اندر انہوں نے ہوائی جہاز اتارنے کے لیے میدان ہموار کر لیے تھے۔ قبائلی پٹھانوں کو آزادی کا وعدہ دیا گیا تھا۔ جرمن اس راستے ہندوستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بے شمار قبائلی پٹھانوں کو کام پر لگا دیا اور انہیں اجرت اور اسلحہ دیتے تھے جو انگریز کی اس فوج کے خلاف استعمال ہوتا تھا جو پٹھانوں کو محکوم بنانے کے لیے وہاں موجود تھی۔ عبدالکریم اور عبدالرحیم نے اس دوران جرمن پستول دیکھے تھے۔ اقبال جرم مجسٹریٹ کی عدالت میں قلم بند کر لیا گیا، شہادت بھی مہیا کر لی گئی۔ جنت کی حیثیت مجرم کی نہیں، گواہ کی تھی۔ ابتدائی سماعت کے لیے کیس شملہ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں گیا جو ٹنڈن نام کا ہندو تھا۔ چونکہ یہ کیس بہت مشہور ہو گیا تھا، اس لیے ملزم کو جب عدالت میں لے جایا جاتا تو لوگ راستے میں ہجوم کر کے اسے دیکھتے تھے۔ ان میں انگریز عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ میں ان کے چہروں پر خوف کے نمایاں آثار دیکھا کرتا تھا۔ ان انگریز افسروں کی بیویاں جو ریل موٹر میں مارے گئے تھے عدالت میں گواہی کے لیے آیا کرتی تھی۔ عبدالرحیم کو دیکھ کر ان پر اس قدر دہشت طاری ہو جاتی کہ بعض کی زبانیں ہکلانے لگتی اور بعض رونے لگتی تھی۔ عبدالرحیم نے بڑی دلیری سے بیان دیا اور وکیلوں کی جرح کا جواب دیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں کہ میں نے انگریز افسروں کو قتل کیا ہے۔ انگریزوں کے خلاف وہ کھل کر نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ لوگوں خصوصاً مسلمانوں کی نظروں میں عبدالرحیم قومی ہیرو بن گیا۔ جنت نے وہی بیان دیا جو اس نے ہمیں دیا تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے بیٹے محمد حسین نے، جس کی عمر 9 سال سے کچھ ہی زیادہ تھی، بھری عدالت میں للکار کر کہا، میں بڑا ہو کر ان سفید بندروں کو قتل کروں گا اور میں اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کے لیے زندہ رہوں گا۔ کیس اب نالہ کی سیشن کورٹ میں گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حسین صوفی ICS تھے۔ پبلک پراسیکیوٹر خان بہادر مشتاق حسین مرحوم تھے جو پاکستان مارز وجود میں آیا تو راج گڑھ روڈ پر کوٹھی نمبر 50 میں رہائش پذیر رہے۔ وہ اپنے خلوص اور دیانت کی بدولت نیک نام تھے۔ عبدالرحیم کو سیشن کورٹ سے سزائے موت ملی۔ ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی جو مسترد ہو گئی۔ سن 1944 میں عبدالرحیم کو پھانسی دے دی گئی۔ جنت اپنے بچے کے ساتھ اپنے گاؤں چلی گئی۔ ہم سے پہلے اسپیشل سٹاف نے، جس کا سربراہ سردار بہادر بخشی سمپورن سنگھ SP CSD تھا، ایک سکھ دہشت پسند بھولا سنگھ سرلات کو پکڑ کر اس سے ریل موٹر کی واردات کا اقبال جرم کرا لیا تھا۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ سمپورن سنگھ نے بھولا سنگھ کے ساتھ کوئی سودا بازی کی تھی یا اس قدر تشدد کیا تھا کہ اس سے سمپورن سنگھ کی ضرورت کے مطابق اقبالی بیان لے لیا گیا تھا جو مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ بھی کرا لیا گیا تھا۔ انگریز بادشاہ نے سمپورن سنگھ سے لے کر اس کے سٹاف کے چھوٹے افسر تک سب کی تنزلی کر دی اور ان کے ریکارڈ میں بڑی خراب رپورٹ لکھی گئی۔
یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جانے خوش رہیں, شاد و آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.